آپ کا عمل ثابت کرتا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں. تو اگر آپ کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں اور اس کی اچھائی یا برائی جاننے کے آپ پیمانے جاننا چاہتے ہیں تو سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے آپ جو ہے وہ اس کی عادات اور اس کے معاملات، اس کے حالات دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی جی رہا ہے. کیا وہ دوسروں کے لیے یوزفل ہے؟ کیا وہ دوسروں کے لیے مددگار ہے؟ کیا وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا بندہ ہے؟ تو وہ ایک بہترین انسان ہے. اگر وہ اس میں قرآن نہیں پڑھ رہا، اگر وہ اس میں نماز ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس میں آپ اس پر جو ہے وہ قدغن لگانے والے کوئی نہیں ہوتے، یا آپ اسے بیان کرنے والے کوئی نہیں ہوتے کہ وہ نیک ہے یا بد ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کسی کی نیکی اور بدی کا ذکر جو ہے وہ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی تم مت اس کو بیان کرو کہ کوئی نیک ہے یا بد ہے. اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، اور فیصلہ اللہ پہ ہی چھوڑنا چاہیے. تو ہمارے یہاں معاشرے میں یہ تضاد جو پایا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ بہت عبادت گزار ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، وہ نیک ہے. بالکل اچھی بات ہے، نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو نماز، قرآن پاک آپ کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اگر آپ کے عمل میں یہ ہے کہ آپ کی زبان گندی ہے، آپ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن آپ ایک طرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ایک طرف قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ لوگوں کو تنگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کس سمت میں ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میری ذات کا ایکسپیرینس ہے کہ نمازیں پوری 5 کی 5 ادا کرتے ہیں، اللہ کے آگے پانچوں ٹائم جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، غیبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، یا آپ نے نماز پڑھ کر جنت کی شورٹی لے لی؟ نہیں، جنت آپ کو تب ملنی ہے جب آپ کا عمل پکا ہونا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حقوق اللہ شاید معاف کر دوں، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے.